ایک مشاعرہ وہ برداشت نہیں کر رہا, وہ اس پہ بھی بریک نہیں کیا. آگے آئے بنگش قوم کے تقریباً 30-35 گاؤں کو جلایا. اگر ہمارے پاس اسلحہ ہوتا یہ بگن کا واقعہ پیش نہ آتا. ضلع کرم میں لاکھوں اہل سنت برباد ہو گئے, ان کو کچھ نہیں ملتا. پڑا چنار جو بھی آتا ہے. اس تفریق کے پیچھے کون ہے, یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ گورنر نے ابھی تک اہل سنت کو بطور فریق نہیں بلائے, حالانکہ گورنر ہاؤس جو ہیں وہ اہل تشیع کا ایک سیکریٹریٹ بن چکا ہے. لیکن شیعہ کمیونٹی کے ساتھ ہزاروں کے حساب سے میٹنگ ہوتے رہتے ہیں. اہل سنت والجماعت کے ساتھ یہ پہلی میٹنگ تھی کہ شام میں کتنے پڑا چنار کے لوگ وہاں مارے گئے ہیں, کتنے جنازے آئے ہیں, کتنے لوگ وہاں مدفون ہیں, اور کتنے مسلح لوگ یہاں سے گئے ہیں, ٹرین ہو گئے ہیں, وہاں سے واپس آئے ہیں زینبیون کے نام پہ, حزب اللہ کے نام. کہ حکمرانوں کو مذمت کرنا چاہیے یا مرمت کرنا چاہیے؟ آفیشلی اہل سنت کو بطور فریق ہمارا گلہ ہے میڈیا سے بھی. میڈیا نے ہمیں نہیں بلایا ہے, یک طرفہ میڈیا چل رہی ہے. کرفیو لگائے ہیں فقط اہل سنت کے علاقے میں. تو آپ لوگ اہل سنت کے پاس اسلحہ زیادہ ہے اس لیے باہر میں جائے آپ کی یہ فیصلے, آپ کھنڈرات پڑے ہیں اور اسی کھنڈرات پہ ہمارے دشمن کو آپ گزار رہے ہیں. دلخراش واقعات ہیں, انسانیت کے ناطے کر دے گا. جو دلخراش واقعہ ہے کمشنر کے اوپر جو فائرنگ ہوئی ہے, ابھی تک جو اشیاء خوردنوشی کی جو گاڑی ہے وہ وہیں پہ موجود ہے. یہ کیوں نہیں جا سکتا؟ شاید مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات آپ نے سنی ہوگی, ان کی پریس کانفرنس, انہوں نے اپنے پریس کانفرنس میں کہا, اس نے تو کہا کہ اس کا حل ہمیں معلوم ہے اور ہم حل کر سکتے ہیں. سیب صاحب کہہ رہے 100% جھوٹ. مشرف نے ایک کال پہ گھٹنے ٹیک دی اور امریکہ کا ساتھ دیا. افغان حکومت سے تو 20 سال آپ نے مراعات لی پچھلی حکومت سے, ابھی اس افغان سفیر سے آپ ہفتے میں 2 دفعہ ملتے ہیں. کرم کو اس وقت خطرہ اپنی حکومت سے یا افغان حکومت سے؟ مولانا صاحب نے کہا کہ میرے پاس ایرانی سفیر آیا. یہ آپ لوگ یا شیعہ کمیونٹی دونوں طرف سے, دونوں فریقین, آپ لوگ اسلحہ کیوں واپس نہیں کرتے؟ وجہ کیا ہے؟ تو یہ معاملات خراسان کی طرف جا رہے ہیں, وہاں میں بھی جو کچھ ہو رہا ہے. آپ کی جو پیشن گوئی ہے نا, شاید یہ سچ ثابت ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ابن امین اور آپ دیکھ رہے ہیں لب آزاد ٹی وی. انڈور اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے اور مولانا شاہ نواز خان ہمارے ساتھ موجود ہے. مولانا صاحب, سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ. بڑے مہربانی سر جی, آپ کے انتہائی ممنون و مشکور ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں عنایت فرمایا. شکریہ. آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین, مولانا شاہ نواز, اس وقت میں تھوڑا سا اگینسٹ جاؤں گا. علامہ شاعر مشرق علامہ اقبال نے بھی اپنے ایک شعر میں کہا تھا کہ کسی کی منہ بھی تعریف نہیں کرنا چاہیے, لیکن میں تعریف اس لیے کروں گا کہ مولانا شاہ نواز صاحب جب بھی بات کرنے کا موڈ ہو تو یہ ہمیشہ واٹس ایپ کے تھرو, مجھے باقی کا تو مجھے نہیں پتہ, لیکن مجھے اسپیشل سب سے پہلے پھول بھیجتے ہیں. پھولوں کا ایک وہ تصویر وہ بھیجتے ہیں, تو ایک پھول ایک شہزادہ اعلیٰ شخصیت ہے. آج رات کو جب میرے رابطہ ہوا تو مولانا صاحب نے کہا کہ امین, اگر آپ ہمارے ساتھ جانا چاہیں گے تو سینٹ میں آپ ہمارے ساتھ جا سکتے ہیں, ہماری کوئی سینٹ چیئرمین کے ساتھ میٹنگ ہے. میں نے ذہن بنایا کہ چلا جاتا ہوں, لیکن بعد میں کہ نہیں یار, اس کا آفیشیل کوئی پرسنل کوئی وہ معاملات ہے, تو وہ ذرا ایزیلی میرے سامنے, کیا پتہ وہ اس طرح کے مسائل ڈسکس نہ ہو. تو بہرحال میں اب اس نتیجے پہ پہنچ کو میں نے اچھا کیا کہ میں ان کے ساتھ نہیں گیا. اس کا ریزن یہ ہے کہ یہ دن 12 بجے وہاں گئے تھے اور ابھی رات کے 12 بج چکے ہیں اور ابھی واپس آئے ہیں. تو پارا چنار کے لیے جو قائم مقام ہوتا ہے آئین کے مطابق, جو چیئرمین سینٹ ہوتا ہے وہ قائم مقام صدر ہوتا ہے. صدر اگر 12 گھنٹے اور 12 گھنٹے سے زائد آپ کو بٹھاتے ہیں اور ٹائم نہیں دیتے, کیا اس کی مصروفیات زیادہ تھی یا کیا تھی, وہ مولانا صاحب سے سنیں گے. مولانا صاحب, آج آپ لوگوں کی میٹنگ تھی سینٹ چیئرمین کے ساتھ, میٹنگ کا ایجنڈا کیا تھا اور یہ کس سلسلے میں میٹنگ تھی اور اتنی تاخیر کیوں ہوئی دن 12 بجے سے رات 12 بجے تک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی مہربانی سر جی, آپ کے انتہائی شکر گزار ہیں. اصل میں سینٹ جو ہیں یہ ایوانی بالا اس کو کہا جاتا ہے, اور سینٹ چیئرمین یہ قائم مقام صدر بھی ہوتا ہے. اور ہمیں اطلاع ملی کہ سوموار کو آپ کی ملاقات ہیں 12 بجے. ہم وہاں آئیں, ہم تشریف لائیں, تو یہ ہے کہ وہاں پہ کچھ مہمان بھی تھے ہم سے پہلے, لیکن ہمیں بھی ملاقات دے سکتی تھی اسی ٹائم, لیکن انہوں ہم سے پہلے مہمانوں کو فارغ کیا تاکہ کھلے دل سے ہمیں ٹائم دے. تو ابھی رات 12 بج رہے ہیں, ابھی 11:30 بجے ہم وہاں سے آئیں اور کافی طویل پرمغز اور معنی خیز باتیں ہوئیں وہاں پہ. ہم نے آئین اور جمہوریت کے تحت
आइनी और कानूनी मुतालबात रखे उनके सामने। ये जो सॉरी माजरत कर कलाम बाब, ये जो मीटिंग की कॉल्स थी ये आप लोगों की तरफ से थी या सेनेट चेयरमैन की जानिब से थी? ये बहुत पहले हमने गुजारिश की थी, बहुत पहले, लेकिन अभी जो सोशल मीडिया पे या इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया पे कुरम का जो मसला उठाया है, तो अभी उन्होंने शायद ज़रूरत महसूस की होगी। हमारे साथ कई दिन पहले रब्ता हुआ कि आप सोमवार को इस्लामाबाद सेनेट चेयरमैन ऑफिस आप तशरीफ़ लाएँ, यहाँ आपकी मुलाकात होगी और कुछ अहम ज़रूरी बातें हैं, आप उनसे डिस्कस कर लेंगे। ये राब्ता डायरेक्ट हुआ या इनडायरेक्ट हुआ था? उनके जो पर्सनल सेक्रेटरी हैं उन्होंने कॉल की, और अब हम जब वहाँ आए तो मुझे सेनेट डिप्टी चेयरमैन ने पर्सनल नंबर भी दिया, व्हाट्सएप भी दिया, और जितने भी हमारे डिमांड्स थे, मुतालबात थे, सब कुछ उन्होंने कहा आप मुझे उसको रिटर्न व्हाट्सएप पे भेज दें। तो बहुत मानाखेज़ मुलाकात थी, और बहुत से ऐसे इश्यूज़ जो कल उससे बढ़ के इशू बन सकते हैं आज हमने उनके सामने रखें, ताकि कल हमें हुकूमत को भी मसला ना हो और हमें भी परेशानी ना हो। मौलाना साहब, मैं सॉरी माजरत डिवीज़न वाइज बात नहीं करूँगा, लेकिन ये बात इस मौके पे कहना बहुत ज़रूरी समझता हूँ, और बहुत ज़रूरी है कि शिया सुन्नी की तफर्रुक़ की बात कर रहा हूँ कि शिया सुन्नी के अंदर मैं बॉर्डर नहीं बना रहा, कोई लाइन नहीं खींच रहा, लेकिन शिया कम्युनिटी के साथ हज़ारों के हिसाब से मीटिंग होते रहते हैं। अहले सुन्नत वल जमात के साथ ये पहली मीटिंग थी? हज़रत वाला बदकिस्मती है, अहले सुन्नत वल जमात के साथ ऑफिशियली भी पहली मीटिंग थी, और वज़ीर आला ने अभी तक अहले सुन्नत को बहैसियत एक फ़रीक नहीं बुलाया, गवर्नर ने अभी तक अहले सुन्नत को बतौर फ़रीक नहीं बुलाए। हालांकि गवर्नर हाउस जो हैं वो अहले तशय्युअ का एक सेक्रेटरीट बन चुका है आजकल। फैसल करीम कुंडी साहब का जो गवर्नर हाउस है ना, दिन रात वहाँ पे अहले तशय्युअ की मीटिंग्स और प्रोग्रामात होते हैं। तो गवर्नर साहब तो माजरत कर रहा है, मजम्मत कर रहा है इस वाक़े की, तो आप समझते हैं कि हुक्मरानों को मजम्मत करना चाहिए या मुरम्मत करना चाहिए? यार असल में बातें हैं ना, वो जो काम है उनका वो छोड़ दिए हैं। मजम्मत मैं भी करता हूँ, वो भी करता है, मेरे और दरमियान में फ़र्क क्या है? उनको होना चाहिए, मरम्मत करना चाहिए ना। तो ऑफिशियली अहले सुन्नत को बतौर फ़रीक हमारा गिला है मीडिया से भी, मीडिया ने हमें नहीं बुलाया है। एक तरफा मीडिया चल रही है, जिस न्यूज़ पे आप जाएंगे, जिस चैनल पे आप जाएंगे, फ़कत एक फ़रीक को सुनता है, अहले सुन्नत का कोई नहीं सुनता है। इसका वजह क्या, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? बदकिस्मती है, कुछ लोग बैठे हैं, मुतासिब लोग हैं चैनल्स में, जो फ़कत कुरान का इशू है वो मज़हबी रंग देकर फ़कत एक फ़रीक का सुनते हैं, किसी दूसरी अहले सुन्नत का नहीं सुनते। यकीन जाने कुछ दिन पहले, मैं न्यूज़ का नाम नहीं बता रहा, वहाँ पे एक प्रोग्राम हुआ है, वहाँ पे अहले तशी का MNA मिनिस्टर प्लस MP प्लस एक जरगा मेंबर, ये सारे अहले तशी 3 मेहमान इकट्ठे बिठाए थे, और अहले सुन्नत की कोई नुमाइंदगी नहीं थी। कोई नुमाइंदगी नहीं थी। ये हमारा गिला है। न्यूज़ चैनल का यही हाल है, सरकारी ऑफिसर्स का यही हाल है, वज़ीर आला हाउस सेक्रेटरीट का यही हाल है, गवर्नर हाउस का यही हाल है, सेनेट चेयरमैन का यही हाल है, डिप्टी चेयरमैन का यही हाल है, वज़ीर आज़म हाउस का यही हाल है। और जो भी बात करता है कहता है पड़ा चिनार, पड़ा चिनार, पड़ा चिनार। खुदा का खौफ करे, आप कहें ज़िला कुरम एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे लाखों लोग रहते हैं। वहाँ पे जो भी इमदाद वज़ीर आज़म जो फ़ंड देते हैं, या हेलीकॉप्टर या वज़ीर आला या ईदी वगैरह, जो कुछ पड़ा चिनार के 10 किलोमीटर पे अहले सुन्नत आबाद है, उनको कुछ नहीं मिलता। ज़िला कुरम में लाखों अहले सुन्नत बर्बाद हो गए, उनको कुछ नहीं मिलता। पड़ा चिनार जो भी आता है। इस तफरीक के पीछे कौन है, ये क्यों ऐसा हो रहा है? इस तफरीक के पीछे बहुत बड़े अनासर हैं। आज आप शायद मौलाना फजल रहमान साहब की बात आपने सुनी होगी, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, उसने तो कहा कि इसका हल हमें मालूम है और हम हल कर सकते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि हमें हल मालूम है, और कल मौलाना फजल रहमान साहब से हमारी तफसीली मुलाकात हो चुकी है। कल इसी टाइम रात को मगरिब ईशा की नमाज़ हमने वहाँ पढ़ी, खाना उधर खाया, उनसे हमारी तफसीली मुलाकात हो गई। उन्होंने हमारे साथ भी बात की, लेकिन मैंने अमानत समझा, मीडिया पे नहीं उठाई। आज मौलाना साहब ने ख़ुद मीडिया पे बात लाई, इस वजह से मैं आपके सामने उसी बात को दोहराता हूँ कि मौलाना साहब ने कहा कि मेरे पास ईरानी सफ़ीर आया, और ईरानी सफ़ीर मुझे कहता है कि पड़ा चिनार और ज़िला कुरम में अहले तशय्युअ का मसला है, उस पर आपने सोचना है। तो मौलाना साहब ने भी अच्छा जवाब दिया है ना कि ज़िला कुरम का जो मसला है, हंगो और कोहाट में भी लोगों ने नहीं उठाया, तो फिर कराची को कैसे आग गई और फिर तेहरान को कैसे आग गई?
یہ تو ہمارا پاکستانی مسئلہ ہے نا, پاکستانی مل بیٹھ کے اس کو حل کر لیں گے. تو ایران کا کیا کام ہے کہ وہ ایرانی سفیر یہاں پہ آ کے پاکستان میں کسی مذہبی لیڈر سے وہ بات کرتے ہیں کہ پڑا چنار میں شیعہ. تو آپ نے کہا کہ اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں. میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ یہ بین الاقوامی ایشو ہیں آج کل. اگر ایران کی یہ انٹرفیرنس ہو پاکستان میں اور خصوصاً ضلع کرم میں, اور جس طرح کہ آپ نے دیکھا ہے کہ شام میں کتنے پڑا چنار کے لوگ وہاں مارے گئے ہیں, کتنے جنازے آئے ہیں, کتنے لوگ وہاں مدفون ہیں, اور کتنے مطلب مسلح لوگ یہاں سے گئے ہیں, ٹرین ہو گئے ہیں, وہاں سے واپس آئے ہیں زینبیون کے نام پہ, حزب اللہ کے نام پہ, دوسری تنظیموں کے نام پہ. وہ تنظیمیں جو یہاں پہ انٹیریئر منسٹر نے ان پہ بین لگائی ہے, کل عدم کی گئی ہیں, کل عدم زینبیون. تو یہ صورتحال اگر بین الاقوامی سطح پہ ہوں, پاکستان کو بھی سوچنا چاہیے. یہ صورتحال تو مزید خراب ہو جائے گی. یہاں سے پاکستان سے بھی شام اور عراق بن سکتا ہے. یہاں پہ پاکستانی حکومت کو, خصوصاً اداروں کو, پاک فوج کو اس پہ سوچنا چاہیے. آپ شام سے مضبوط حکومت نہیں ہے. تو کرفیو تو نافذ ہے وہاں پہ بھی, کرفیو لگا تو دی ہے. کرفیو لگا تو دیے ہیں, لیکن کرفیو کا معنی کیا ہے؟ وہاں پہ حضرت والا کرفیو لگائے ہیں فقط اہل سنت کو ذلیل کرنے کے لیے. کرفیو لگائے ہیں فقط اہل سنت کے علاقے میں. تو آپ لوگ اہل سنت کے پاس اسلحہ زیادہ ہے اس لیے؟ اہل سنت کے پاس نہ اسلحہ ہے, نہ مطلب اگر ہمارے پاس اسلحہ ہوتا یہ بگن کا واقعہ پیش نہ آتا. ہم اسلحے سے پاک کر دیے گئے ہیں 2008-2009 آپریشن میں. ٹھیک ہے. اب جو جرگہ ہو رہا تھا کچھ عرصہ پہلے, یہ ابھی ہفتہ پہلے, اس میں ایپیکس کمیٹی میں فیصلہ ہوا کہ کرم کو اسلحے سے صاف کر لیں گے. اس فیصلے کی مخالفت کس نے کی؟ بڑا چنار سے لے کر کراچی تک اور پھر نیو یارک تک پوری دنیا میں مظاہرے ہوئے, اور الفاظ یہ تھے کہ ہم اس ایپیکس کمیٹی کے فیصلے کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں. بیرسٹر سیب تو کہہ رہے ہیں کہ جو امن جرگے کا جو معاہدہ ہے وہ تو برقرار ہے. آپ یہ بات بتا رہے تو بڑی بریکنگ نیوز ہو جائے گی. تو باتیں ہیں, میں عرض کروں, یہ بات جو بیرسٹر سیب صاحب کہہ رہے ہیں 100% جھوٹ ہے. ایپیکس کمیٹی کی مخالفت کس نے کی؟ پھر اس پریشر کی وجہ سے پریشرائز کون ہوا؟ پھر بیرسٹر سیب سمیت پوری صوبائی گورنمنٹ نے گھٹنے ٹیک دی. کیوں؟ اس فیصلے کو کیوں تبدیل کیا گیا؟ پھر ایک دوسری ڈمی فیصلے کو ہمارے اوپر کیوں مسلط کیا گیا؟ پھر ہمارے کچھ مشران سے بزور بازو دستخط کیوں لیے گئے؟ پھر اگر یہ فیصلہ ٹھیک ہے, اہل سنت نے ٹوٹل مکمل مشران نے ان پہ دستخط اور سائن کیوں نہیں کیے؟ مولانا صاحب بات سمجھ آ گئی ہے. میں ایز اے پاکستانی اس کیوں کا جواب تو نہیں دے سکتا, آپ کے ساتھ ہمدردی ہے, لیکن کیوں کا جواب کون دے گا؟ اس کا جواب دے کون ہے؟ اس کا جواب دے حکومت ہیں, وہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں. میں خود جرگے کا ممبر ہوں, لیکن پہلے دن سے میں نے جرگے میں شرکت نہیں کی ہے. میں نہیں کیا. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ مجھے پتہ تھا کہ یہ جرگہ کامیاب نہیں ہوگا, یہ جرگہ ناکام ہے سٹارٹ سے. کیونکہ حکومت نے جس پوزیشن پہ اس جرگے کو لیا ہے نا, بگن اس کے علاوہ ہمارے جتنے نقصانات ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں نا اردو میں کہ دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے. 2009-2010 میں اسی معاہدات ان ہی جرگوں نے ہمیں بہت ڈسا ہے, بہت نقصان دیا ہے. اس وجہ سے میں گیا ہی نہیں ہوں, اہمیت ہی نہیں تھی میرے دل میں. لیکن پھر بھی ابھی جو کچھ مشران سے بزور بازو دستخط لیے, ابھی میرے اوپر لگے ہیں کہ ہم آپ کو گرفتار کر لیں گے, دھمکیاں دیں. آج میں نے سنا ہمارے کچھ مشران کو گرفتار کیے جنہوں نے سائن نہیں کیے. مجھے بھی دھمکی مل رہی ہے, میرے علاوہ اور مشران کو بھی دھمکیاں دے رہے ہیں. میرے پاس پرسنل سیکیورٹی تھی جو قانونی آئینی پالیسی کے تحت حکومت نے مجھے سیکورٹی دی تھی. اس پرسنل سیکورٹی کو قانونی سیکورٹی جو مطلب صوبائی لیول پہ مجھے ملی تھی, صوبائی تھریٹ اسسمنٹ کمیٹی نے دی تھی, اس کو بھی مجھے آج مجھ سے کلوز کر دیا. اس پریشر کے لیے, مجھے پریشرائز کرنے کے لیے, بلیک میل کرنے کے لیے کہ آپ سائن کر لیں. باہر میں جائیں, ایسی سیکورٹی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. اہل سنت کی بقا کے لیے اگر میں 60 ٹکڑے بھی ہو جاؤں نا, کوئی بات نہیں. یہ صحابہ کی دفاع کے لیے اور اہل سنت اقوام کی دفاع کے لیے نہ میں سائن کر لوں گا, نہ میں دستخط کر لوں گا کسی کے کہنے پہ, اور نہ ہی مجھے کوئی اس چیزوں پہ بلیک میل کر دے. آئیں, بیٹھیں, ہمارا سنیں, دلیل کے ساتھ. ہم ان کو قائل نہ کر سکیں, میں مجرم دار. اگر ہم نے ان کو قائل کیا تو ہمارا مانیں, اگر ہم نے ان کو قائل نہیں کیا ہم توبہ تائب ہو کر دستخط کر لیں گے, کوئی بات نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ ہمارا سنیں گے, ہم ان کو
ہم ثابت کر لیں گے کہ آپ نے جو فیصلہ کیا یہ غلط ہے. ہمیں فیکس کمیٹی پہ عمل کرنا ہے. 3 مہینوں سے زیادہ دن ہو گئے اور میرے خیال میں 18 سے 20 کلومیٹر کی روڈ ہے وہ ابھی تک کلیئر نہیں ہوئی. اور دلخراش واقعات ہیں انسانیت کے ناطے کر دیکھا جو دلخراش واقعہ ہے کمشنر کے اوپر جو فائرنگ ہوئی ہے. ابھی تک جو اشیاء خوردنوشی کی جو گاڑی ہے وہ وہیں پہ موجود ہے. یہ کیوں نہیں جا سکی یہ روڈ یہ کیوں کلیئر نہیں ہوا یہ روڈ؟ حضرت یہ ہے کہ بگن میں انسانیت شرما گئی ہے. انسانیت بگن میں جو ہوا ہے، جو 22 نومبر کو جو لشکر کشی ہوئی ہے بگن کے اوپر، ہماری ناموس خاک میں مل گئی ہے، ہماری عزت اور احترام خاک میں مل گئی ہے. میں ایسی باتیں ہیں کہ میں میڈیا پہ نہیں کہہ سکتا. ہمارے کچھ اپنے روایات ہیں، پشتون روایات ہیں، وہاں پہ انہوں نے جو کیا، جو لوگ بے دخل ہوئے، جو لوگ بے گھر ہوئے، جن کے گھر جلائے گئے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ نقل مکانی پہ مجبور ہو گئے. یہ گھر جن کے جلائے گئے یہ سنی ہے یا شیعہ کون ہے یہ لوگ؟ بگن میں اہل سنت کے اوپر 22 نومبر کو جو اٹیک ہوا، اس اٹیک کے بدلے ہماری 25-30 جوان شہید ہوئے، بوڑھے شہید ہوئے، خواتین شہید ہوئے. خواتین کو اپنے ساتھ لے کے گئے، 4-5 دن بعد پھر بدلے میں ہمیں ملے. ذمہ دار کون ہے؟ کس نے کیا یہ اہل تشیع کالعدم زینبیون نے کیا ہے. اتنے ظلم اور بربریت کے بعد بھی حکومت کہتا ہے کہ روڈ کھلواؤ اور ہم سائن کر لو. باہر میں جائے آپ کی یہ فیصلے، آپ روڈ کھلوائیں. حکومت بہت مضبوط محکمہ ہے، حکومت ہے، ہم آپ کے سامنے نہیں آئیں گے. ہم نہیں چاہتے کہ حکومت کے ساتھ ہمارے مسائل آ جائیں. میری دستخط کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ آپ روڈ کلیئر کر لیں، بے شک کلیئر کر لیں. لیکن ہمارا جو نقصان ہوا ہے، ہمارا جو دل زخمی ہوا ہے، ہمارے کنڈرات پڑے ہیں اور اسی کنڈرات پہ ہمارے دشمن کو آپ گزار رہے ہیں. کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ لے کے جائیں، لیکن میرے سائن کی توقع آپ نہ رکھیں. مولانا صاحب اس کا حل کیا ہے؟ یہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے پارا چنار ضلع کرم، اس وقت کرم ایجنسی ہوا کرتا تھا کہ آج یہ ہو گیا، وہ ہو گیا معذرت. میرا ایک ہی سوال ہے جو میں ہر فورم پہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ یہ واقعی شیعہ سنی لڑائی ہے یا نہیں؟ یہ اصل حقیقت ہے کیا؟ زمین کا تنازع؟ یہ کیا ہے؟ یہ حضرت بنیادی طور پر شیعہ سنی لڑائی ہیں. شروع ہوا ہے 2007 سے. 2007 میں جب وہاں سے ہمارے معصوم بے گناہ اہل سنت کو جو وہاں پہ ملکیتی اپنی زمینوں کے مالکان تھے، خود اپنی زمین کے مالکان تھے. ہمارا وہاں بہت بڑا جامع مسجد تھا، ہمارا وہاں پہ مارکیٹیں تھے، دکانیں تھے، ان کو وہاں سے بڑی بے دردی کے ساتھ بے دخل کیا. پھر انہوں نے یہاں بریک نہیں لگائی. اس کے بعد اپر کرم میں ہماری 25-30 مزید گاؤں کو وہاں سے بے دخل کیا. اب ایک چھوٹا سا گاؤں رہ گیا بشہرہ، اس پہ 4-5 دفعہ انہوں نے حملے کیے، اٹیک کیے. ان کی لاشیں بشہرہ کے اندر سے ان کو ملے، مطلب ان کی لاش یہاں پڑی. اتنے اٹیک ہمارے گھروں تک پہنچے. ابھی ایک بشہرہ وہ برداشت نہیں کر رہا، وہ اس پہ بھی بریک نہیں کیا. آگے آئے بنگش قوم کے تقریباً 30-35 گاؤں کو جلایا. روڈ پہ کہیں نہ کہیں کام تو تعمیراتی کام سلسلہ تو چلتا رہتا ہے. میں نے تجمل حسین نے بڑا دھرنا دیا تھا، اہل تشیع کے بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے، انہوں نے پریس کلب کے باہر بہت بڑا دھرنا دیا تھا، احتجاج ریکارڈ کرایا تھا. وہاں پہ میرا ویلاگ ریکارڈ پہ پڑا، آپ سن بھی سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں. تجمل حسین صاحب نے یہ فرمایا کہ بھائی بہت ساری سنی ہے جس کو ہم ایک طریقے سے ہم کفالت کر رہے ہیں، کھانا پینا سب کچھ پرووائڈ کرے، کیونکہ روڈ بند ہے تو وہ سنی ہمارے ہاں مہمان بنے ہوئے. تو اس سے تو مجھے لگ رہا ہے کہ شیعہ سنی لڑائی نہیں ہے. لیکن پھر یہ تیسرا جو آنسر ہے، میں یہ سوال میں ریپیٹ کر رہا ہوں، اس سے بھی میں نے یہ سوال کیا، یہ تیسرا جو آنسر ہے یہ کون ہے بیچ میں؟ حضرت پہلی بات تو یہ ہے کہ تجمل صاحب نے جو بات کی ہیں، یہ میرے خیال میں 2008-9 میں کوئی ایک دفعہ انہوں نے کچھ سامان کو بشہرہ لے کے آیا ہے، ان کو دیا ہوگا، ٹھیک ہے. لیکن اس موجودہ اس یعنی 2022-23 کے بعد ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے، یہ 2007 کی کہانی ہے. 2007 کی کہانی ہے. اور 4 سال مسلسل ہمارے اہل سنت پہ روڈ بنتا بشہرہ میں. صرف ایک دفعہ انہوں نے اس طرح کیا ہوگا جو انہوں نے کہا ہے، ایک دفعہ 4 سال میں صرف ایک دفعہ. ابھی بھی نہیں کیا ہے، اس ٹائم بھی مزید نہیں کیا ہے، لیکن اس کو یاد کیا ہے 100 دفعہ جلسوں میں، پروگرامات میں. آپ کو پتا ہوگا کہ پشتون روایات میں اگر میں آپ کو کچھ دیتا ہوں یا آپ مجھے کچھ دیں گے تو ان کو پھر یاد نہیں کیا جائے. شریعت میں بھی حکم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مستند حدیث موجود ہے کہ آپ احسان نہ جتلائیں تو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذاب.
تو آپ اس کو مطلب احسان جتلانے ابھی بشیر والے کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں تھی آپ کی اس امداد کی کہ آپ نے ہماری قمیص اتاری پوری دنیا میں کہ ہم نے ان کو دیا، کچھ بھی نہیں دیے. ابھی تک وہ محاصرے میں ہیں، وہ بیچارے چاروں طرف سے اہل تشیع کے محاصرے میں ہیں. مسئلہ ہے اہل تشیع اہل سنت کا، اور مسئلہ ہے اب اہل سنت کی بقا کا. اب ہم اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم اپنی دفاع کی جنگ لڑ رہے ہیں. حکومت بجائے اس کی کہ مظلوم کا ساتھ دے، ابھی ڈی سی کرم پہ جو حملہ ہوا ہے اس حملے کے آڑ میں ہمارے اوپر مزید ظلم ڈال رہے ہیں. مولانا صاحب بات ذرا ڈویژن وائز اور تعصب پہ چلے گی. معذرت کے ساتھ طالب علم کی حیثیت سے ڈاکٹر اسرار احمد کو جہاں سے میں نے سنا ہے، جہاں میں سنتا ہوں یا سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں، تو یہ معاملات خراسان کی طرف جا رہے ہیں، وہاں میں بھی جو کچھ ہو رہا ہے. حضرت بات یہ ہے کہ یہ 1997 میں جب طالبان نے کابل فتح کی تو اس وقت بھی یہ چیزیں تھی، اور مدنی صاحب کے بیانات اس وقت سے آ رہے تھے. پھر امریکہ آیا، اور اس کے بعد 20 سال بعد جہاد کے بعد افغانستان میں اب امارتی اسلامیہ آ گئی ہے. تو یہ تو پیشن گوئیاں ہیں، ہر کوئی دے گا اور تاریخی حوالہ جات بھی دے گا، شاید اس بحث میں نہیں پڑھتا. لیکن یہ ہے کہ اگر ضلع کرم پہ آج کل ان حالات پہ باعزت طریقے سے قابو نہ پایا گیا، قابو کا یہ معنی نہیں ہے کہ بگن پڑا رہے اور آپ روڈ کھول دیں، یہ نہیں ہو سکتا. بگن کو باعزت طریقے سے ان کی مکمل نقصان کا ازالہ نہ دیا ہو اور بگن کو باعزت طریقے سے بحال نہ کیا ہو، اہل سنت کو پڑا چنار اپر کرم تری منگل سے لے کر بگن تک باعزت طریقے سے بحال نہ کیا ہو، تو آپ کی جو پیشن گوئی ہے نا شاید یہ سچ ثابت ہو جائے. یعنی بلیک پرچم کی طرف معاملات جا رہے ہیں، جائیں گے، کیونکہ انسان احساسی محروم. ابھی آپ دیکھیں کرم میں میری عزت خراب ہو رہی ہے، خدا نہ کرے میری عورتوں کی عزت جا رہی ہے، میرے مطلب مکان کوئی آ کے میرے مکان میں ان کو گرا رہا ہے، ان کو آگ لگا رہا ہے، اور میرے بازارات کو کوئی لوٹ رہا ہے. اور مزید ہمیں کہتے ہیں نا کہ ایک تو چوری ایک تو اوپر سے سی نزوری، مزید بھی لوگ ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم نہیں چھوڑیں گے، ہم بزوری بازو روڈ کھول دیں گے، ہم اس طرح کر لیں گے، ہم اس طرح کر لیں گے. افغانستان کا جو وزیر خارجہ ہے امین خان متقی صاحب، وہ اس کا کل پرسوں پچھلے ہفتے اس نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، ایک بڑا سیمینار ٹائپ تھا، اس میں اس نے پشتوں میں جو تقریر کی، اس کا میں لب آپ کچھ اس طرح الفاظ بیان کروں گا کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو وزیرستان ہے اور جو قبائلی علاقے کے انکلوڈ یہ پارے چنار اور کرم، انہوں نے کہا یہ حکومت نے اپنا خود جو فصل جو بویا ہے وہ کاٹ رہا ہے، اس میں کتنی صداقت ہے؟ حضرت ایک بنیادی بات ہے کہ پاکستانی حکومت نے 2001-2 کے بعد جو پالیسی تھی 9/11 کے بعد، اور انہوں نے پھر مشرف نے ایک کال پہ گھٹنے ٹیک دی اور امریکہ کا ساتھ دیا، تو اس نقصان میں ابھی تک ہم جھلس رہے ہیں اور ہم اسی آگ میں پڑے ہیں. یہ بات کہ ان کی 100% ٹھیک ہے. یہ طالبان اور امریکہ کا جنگ تھا، پاکستان کو نہیں ہونا چاہیے تھا کہ اس جنگ میں کود پڑتے. کرم کو اس وقت خطرہ اپنی حکومت سے ہے یا افغان حکومت سے؟ کرم کا جو اصل جو خطرہ ہے، جو خطرات لاحق ہے، وہاں سے یا یہاں سے؟ افغان حکومت سے کوئی خطرہ نہیں ہے، وہاں پہ باڑ لگائے، وہاں پہ ہمارے فوجی جوان کڑے ہیں، پاک فوج زندہ ہے، ابھی تک ہماری قوت مضبوط ہیں. یہ ویسے ڈرامے ہیں، پروپیگنڈے ہیں کہ ہم اپنے ساتھ اسلحہ رکھتے ہیں اس لیے کہ افغان حکومت سے ہمیں خطرہ ہے. افغان حکومت سے تو 20 سال آپ نے مراعات لیے ہیں پچھلی حکومت سے. ابھی اس افغان سفیر سے آپ ہفتے میں 2 دفعہ ملتے ہیں. ابھی راجہ ناصر عباس صاحب اور ہمارے مینے صاحب یہ ہفتے میں 2 دفعہ افغان سفیر سے ملتے ہیں، ان سے ملاقات کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں افغان سیما میں وہ ہیں خطرہ ہیں، تو کیسے خطرہ ہیں اگر وہ دشمن؟ ابھی ایرانی سفارت میں نے دیکھی نہیں ہے، ایرانی سفیر مجھے جانتا ہی نہیں ہے. مجھے یہ بھی پتہ نہیں کہ ایرانی سفارت یہاں اسلام آباد میں کہاں پہ ہیں، لوکیشن بھی پتہ نہیں. آپ امارت اسلامیہ کی سفارت پہ ہفتے میں 2 دفعہ آتے ہیں اور یہاں پھر بیٹھتے ہیں. حکومت جب کہتے ہیں کہ اسلحہ دو، آپ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے افغانستان سے خطرہ ہے. آپ ایسے شاطر قوم ہیں کہ آپ نے انگریز کے ساتھ بھی گزارا کیا ہے، آپ طالبان کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتے. طالبان کے ساتھ آپ کے آج کے جو روابط ہیں شاید مجھ سے اچھے ہوں، پھر ان کا بہانہ کیوں بنا رہے ہیں کہ افغانستان سے خطرہ ہے؟ کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے افغانستان سے. باقی ہمارا ملک پاکستان ہے، پاکستانی حکومت کو ہم کہتے ہیں، ہماری گزارش ہوگی، درخواست ہوگی کہ خدا کا خوف کرے، بزور بازو
بگن میں جو احتجاج ہو رہا ہے یا جو لوگ بیٹھے ہیں روڈ پہ، ہر شہری کا بنیادی حق ہے احتجاج. آپ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھے مذاکرات کر لیں. آپ ان مشران سے نہ ملیں جنہوں نے آپ کو سائن کیا ہے. اگر ان مشران کے کہنے پہ آپ فیصلے کرتے ہیں تو آپ آئیں روڈ کھول دیں. آپ آئیں ہمارے ساتھ. سنجیدہ جو مشران ہیں سٹیک ہولڈرز ہیں، اصل اہل سنت کے سٹیک ہولڈرز ہیں. وہ مشران ہیں جن کے ہاتھ میں قوم ہے، جن کے پیچھے قوم کھڑی ہے، جن کے ہاتھ میں قوم کے بچے نوجوان کھڑے ہیں، جن کے ہاتھ میں پورا قوم ہے. آپ آئیں ان سے ٹھیک ٹھاک مذاکرات کر لیں، ان سے سارے معاملات افہام و تفہیم کے ساتھ، ان کو کمپرومائز کے ساتھ اور ان کو کنونس کر لے. تو یہ مولانا صاحب یہ جو اہل سنت والجماعت ہے اور شیعہ کمیونٹی ہے، شیعہ برادری، ان کی طرف سے مذاکرات مشروط ہوں گے یا پری آپ کاسٹ پری ہینڈ مذاکرات ہوں گے یا مشروط مذاکرات ہوں گے؟ ہم نے بلا شرط مذاکرات تسلیم کی تھے، بلا شرط، غیر مشروط. جب ایفیکس کمیٹی کا فیصلہ آیا، حکومت نے فیصلہ کیا کہ ہم کرم کو اسلحے سے پاک کر لیں گے، تو پھر اہل تشیع نے، ضلع کرم والوں نے پورے پاکستان میں احتجاج کر کے اس مذاکرات کو شرط لگائی کہ ہم مذاکرات کر لیں گے لیکن اسلحہ نہیں دیں گے. شرط لگائی انہوں نے. جب انہوں نے شرط لگائی تو اب ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم بھی شرط لگائیں کہ نہیں. یہ آپ لوگ معذرت کے ساتھ، یہ آپ لوگ یا شیعہ کمیونٹی دونوں طرف سے، دونوں فریقین، آپ لوگ اسلحہ کیوں واپس نہیں کرتے؟ وجہ کیا ہے؟ ہم اسلحہ واپس کرتے ہیں. آج بھی ہم تیار ہیں. ہم نے اگر کچھ توڑا موڑا ہیں، ہم آج بھی حکومت کو دینے کے پابند ہیں، دیتے ہیں. وہ نہیں دیتے. اہل تشیع حکومت کو اسلحہ نہیں دیتے کیونکہ جواب وہ دیں گے اور حکومت دیں گے. لیکن میرے خیال میں جو ہیں فقط بدماشی ہے. اور ریاست کے اندر ایک ریاست ہیں، ایک ریاست کے اندر رہتے ہوئے کوئی اسلحہ اپنے پاس رکھتا ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ یہ کیا پیغام آپ دے رہے ہیں ریاست کو؟ اب کہتے ہیں مجھے ریاست امن دے، تو ریاست کی ذمہ داری آپ گارنٹی لیں حکومت سے، لیکن اسلحہ آپ اپنے ساتھ رکھتے ہیں. ہمیں اگر شکست ہوئی ہے، ہمیں اگر نقصان ہوا ہے قرآن میں، فقط آپ کے اسلحہ سے نقصان ملا ہے ہمیں. جب تک انہوں نے حکومت کو اسلحہ حوالہ نہ کیا ہو، ضلع کرم میں قیامت تک امن نہیں آ سکتی. چائے بھی ٹھنڈی ہو رہی ہے اور میں آپ تک بھی ہے آخری سوال کہ دونوں طرف شیعہ کمیونٹی بھی اور اہل سنت والجماعت کی جانب سے بھی عام پاکستانی، عام شہری شہید ہو رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہمارے پاک فوج کے جوان بھی شہید ہو رہے ہیں. معاملات کس طرف جا رہے ہیں؟ اس کا آخری حل کیا ہے؟ حضرت فقط یک نکاتی ایجنڈا، ڈی ویپنائزیشن، ایپیکس کمیٹی پہ من وان امپلیمنٹیشن، عمل درآمد، اور ضلع کرم کو ہر قسم کے ہلکی اور بھاری اسلحہ سے پاک کرنا ضلع کرم کا مستقبل امن کا ہمیں ضمانت دے سکتا ہے. اگر ڈی ویپنائزیشن نہیں ہوئی، اسلحہ سے کرم کو صاف نہیں کیا گیا، تو ضلع کرم میں امن نہیں آ سکتا. میں گارنٹی سے کہتا ہوں. مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، اور انشاءاللہ میری تو ہر دعا اور ہر امید یہی ہے کہ آپ سے جب بھی ملاقات ہو تو آپ کہیں کہ آپ آئیں اور کرم کا اور پاڑی چنار کا وزٹ کریں، جو وہاں کی مسائل ہے وہ آپ کو دکھا سکے. اللہ کرے کہ اتنا امن آ جائے، لیکن اللہ کرے کہ بس آ جائے. آمین. ناظرین، ہمیشہ کی طرح دعا اور امید یہی کہ ہمارا ملک پاکستان اور ریاستی ادارے بہتری کی طرف جائے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.